السلام علیکم دوستو، خوش آمدید بابا فوڈ AWC میں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بیف اجڑی کی ایک یونیک دیسی اور زبردست ریسیپی۔ انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ جو لوگ اجڑی کھانے سے کتراتے ہیں وہ بھی شوق سے کھانے لگیں گے۔ دوستو، یہ اجڑی کو لوگ غریبوں کی خوراک کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہے، ہر ذوق رکھنے والا اس ڈش کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں یا مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن علماء کرام نے بھی اس پر بات کی ہے۔ جو نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، مگر جو کھاتے وہ بھی بالکل درست ہے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اجڑی میں نے پہلے سے ابال کر رکھی ہوئی ہے، آج ہم اس پر خاص تڑکا لگائیں گے۔ تڑکے کے لیے میں ایک یونیک طریقہ استعمال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے پین میں پانی ڈال دیا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ چولہا آن ہے، اب اس میں شامل کر رہا ہوں 2 عدد تازہ سرخ مرچ ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب پانی میں کیوں ڈال دیا؟ بس تھوڑا سا صبر کرے، آپ کمال دیکھیں گے۔ تو یہ چیزیں میں نے ڈال دی ہے۔ اوپر سے 1 چمچ لال مرچ، آدھا چمچ نمک، اور ہلکا سا مکس کرے اور ڈھکن رکھ دیتے ہیں۔ 5 منٹ بعد دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو 5 منٹ بعد دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں سارا پانی خشک ہو چکا ہے، ٹماٹر اور پیاز بالکل نرم ہو گئے ہیں۔ اب صرف چمچے چلانے کی دیر ہے اور سب چیزیں اچھی طرح گل جائیں گی۔ تو یہ دیکھو، میں نے ڈھکن ہٹا دیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹماٹر کا چھلکا اتار دیتا ہوں تاکہ سالن صاف، خوبصورت اور ہموار لگے۔ اگر آپ نہ اتارے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گھی اور مسالہ، اب میں نے اس میں بنسپتی گھی شامل کر دیا، تو گھی کے ساتھ سالن کی خوشبو ہی بدل جاتی ہے۔ تو اب اس میں شامل کرتا ہوں بنو کا خاص سالن مسالہ، جو میں سرائے نورنگ سے لاتا ہوں۔ یہ مسالہ بہت ہی خوشبودار اور لاجواب ذائقے والا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی یہ مسالہ چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اب تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں تاکہ ٹماٹر اچھی طرح گریوی بنا لے۔ تو گریوی بن گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً۔ تو اب اس میں اجڑی شامل کریں۔ دوستو، اجڑی پہلے سے پکی ہوئی ہے۔ اجڑی پکانے کا طریقہ میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ اجڑی کو اچھی طرح دھو لے، پریشر کوکر میں پانی ڈال دیں، ہلدی اور نمک ڈال دیں۔ جب اس میں ابال آنے لگے تو اس میں اجڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہے نا یہ ڈال دیں اور 2 ابال آنے دیں۔ تو 2 ابال آنے کے بعد اجڑی کو نکال کر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور تقریباً 1.5 انچ کے مناسب ٹکڑوں میں کاٹ لیں، اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے نا کوکر میں جو ہے نا سیٹی دیں۔ اس طرح اجڑی بالکل نرم ہو جاتی ہے۔ تو اب وہی پکی ہوئی اجڑی جو ہے نا ہم نے تڑکے میں ڈال دی ہے اور ہلکی آنچ پر فرائی کر رہے ہیں تاکہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے۔ دوستو، ایسی خوشبو ہے کہ پڑوسی کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا سا مزید بنائی اس کا کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا اچھی طرح جو ہے نا اس میں ذائقہ چلا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گھی نکل آیا ہوا ہے، گریوی اس کی بالکل بہت گاڑھی ہو چکی ہے، اور ہمیں بس اتنا ہی چاہیے، ایسے ہی چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے نا سردی ہے اور سردی میں اسی طرح کا بیف اجڑی گھر پر بنائیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں گھی اوپر آ چکا ہے، گریوی گاڑھی اور زبردست بن چکی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی ہمیں چاہیے۔ تو آخر میں تھوڑا سا گرم مسالہ، سبز دھنیا گارنش کرتے ہیں، اور چولہا میں نے بند کر دیے۔ سالن تیار ہے، رنگ بھی لاجواب ہے، خوشبو بھی کمال ہے، اور ذائقہ تو بس واہ واہ۔ روٹی کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ، ہر نوالے پر تعریف نکلے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو بابا فوڈ AWC چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ اگلی مزیدار ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔